بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو پیدا کیا اور تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس میں پھر انسان کو بنایا اور انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا. ہم اگر دیکھیں تو انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتے یہ نورانی مخلوق ہیں، ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. اور انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ جناتوں کو بھی پیدا کر چکے تھے اور جناتوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی ہے. تو ہم دیکھیں کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور اس سے پہلے جناتوں کی پیدائش جو آگ سے ہوئی ہے اور اس سے پہلے فرشتوں کی پیدائش جو نور سے ہوئی ہے. تو دیکھا جائے تو مٹی کے مقابلے میں آگ کی کوئی حیثیت ہے، نور کی کوئی حیثیت ہے، لیکن مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان مٹی کو اٹھا کر جیب میں رکھ کر نہیں پھرتا ہے، اس لیے کہ مٹی بے برکت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے باوجود اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اسے نہ صرف انسان بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنا دیا. آخر کیا وجہ ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کی؟ تو ہم دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک نئی مخلوق آپ کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو میری بات مانے گی بھی اور نہیں بھی مانے گی، جو نیک کام بھی کرے گی، گناہ بھی کرے گی، جو توبہ بھی کرے گی، معافی بھی مانگے گی، ہر قسم کا وہ کام کرے گی. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی جو تسبیح بھی بیان کرے، عبادت بھی کرے اور نافرمانی بھی کرے؟ جب فرما بردار مخلوق موجود ہے تو نہ ماننے والی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا اور بنانے کے بعد جب روح پھونک دی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے دنیا میں جو چیزیں موجود ہونے والی تھی ان کے نام فرشتوں سے پوچھے کہ اس چیز کا کیا کیا نام ہے، لیکن فرشتوں کو ان چیزوں کا کوئی نام نہیں معلوم تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ نام پہلے سے ڈال چکے تھے. ناموں کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈال چکے تھے. جب فرشتے ان چیزوں کا نام نہ بتا نہیں پائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فوراً انہوں نے نام بتانا شروع کر دیے کہ یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے. تمام نام انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گنا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ اب تم ان کو سجدہ کرو. تو جو وجہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے وہ علم ہے، تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم حصہ، اہم پیغام اگر ہم دیکھیں تو وہ علم ہے، تعلیم ہے.
آپ دیکھیے کہ حضور کی بعثت سے پہلے جب آپ کو نبوت نہیں دی گئی تھی اس دور کو ہم دیکھیں تو تقریباً مکہ مکرمہ کے اندر 17 لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، باقی پورا طبقہ جاہل اور ان پڑھ تھا، اور اتنی برائیاں ان کے اندر تھیں کہ آج بھی اس زمانے کو جاہلیت کے دور سے، جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسے علم والا زمانہ نہیں کیا جاتا بلکہ جہالت والا زمانہ بول کر اس زمانے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھی، ایک پرشین امپائر تھا اور ایک رومن امپائر تھا جس میں قیصر اور کسریٰ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آدھی دنیا پر کسریٰ کا راج تھا اور آدھی دنیا پر قیصر کا راج تھا، اس کے باوجود جزیرۃ العرب ان دونوں طاقتوں کے انڈر میں نہیں تھا۔ یہ دونوں طاقتوں نے کوشش اتنی خاص نہیں کری کہ جزیرۃ العرب کو، سعودی عرب کو ہم اپنے انڈر میں لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتنی برائیاں پائی جاتی تھی کہ وہ اسے اپنے انڈر میں لے کر اپنی حکومت کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے کوئی طالب علم ہے بہت زیادہ بدماش ہے تو اسکول والے اسے لینے سے منع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا اسکول بدنام ہوگا۔ تو یہ سعودی عرب اتنا بدنام تھا کہ نہ رومن امپائر نے کوشش کری اسے اپنے انڈر میں لینے کی اور نہ پرشین امپائر نے کوشش کری کہ اسے ہم اپنے انڈر میں لیں۔ معمولی کوشش کی لیکن کوئی خاص کوشش نہیں کری۔ وجہ یہی تھی کہ جہالت، علم سے دوری ان کے اندر حد درجے پائی جاتی تھی، اور اس دور کا عالم یہ تھا کہ جو جتنا بڑا پاپی ہوا کرتا تھا، جو جتنا بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا، جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا تھا، سماج میں اس کی اتنی زیادہ عزت ہوا کرتی تھی، اسے اتنا ہی بڑا نام اور اتنا ہی بڑا عہدہ دیا جاتا تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد جو سب سے پہلا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پورے پیغام میں ہم دیکھیں تو ان 5 آیتوں کا تعلق علم سے ہے، تعلیم سے ہے۔ پہلی وحی آ رہی ہے لیکن اس میں ایمان کے بارے میں کوئی پیغام نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم جو دی جا رہی ہے اس میں نماز کے تعلق سے کوئی حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے حکم نہیں ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اس کی بھی اس میں تعلیم نہیں ہے، رسول پر ایمان لاؤ اس کی بھی تعلیم نہیں ہے۔ اس میں تعلیم ہے تو علم کی ہے کہ علم حاصل کرو، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو پڑھنا سکھایا، پھر آپ نے ان آیتوں کو پڑھا اور آپ نے ان آیتوں کو سیکھا، اور اس کے بعد آپ نے تعلیم پر اتنا زور دیا کہ آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر یہ وہ دور تھا کہ نماز پڑھنے پر پابندی، دعوت و تبلیغ پر پابندی۔ حضور نماز پڑھتے تو گلے میں رومٹے ڈال کر کھینچا جاتا، گلے پر اوڑھنی رکھ دی جاتی، صحابہ اکرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں بھی ضروری سمجھا کہ ہم اپنی قوم کو تعلیم دیں، اور دار ارقم کے نام سے جو ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا پہاڑ کی چوٹیوں پر، اس کو مدرسہ بنایا، تعلیم کی جگہ بنایا۔ جو بھی مسلمان مرد و عورت ایمان لاتے تو انہیں وہاں تعلیم سکھائی جاتی، دین کا علم انہیں دیا جاتا، قرآن مجید انہیں سکھایا جاتا۔ اور پھر جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو وہاں پر بھی مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک چبوترا جسے صفہ کہا جاتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں 400 طالب علم کی گنجائش تھی کہ 400 طالب علم وہاں پڑھ سکتے ہیں، اور 80 صحابہ اکرام جو طالب علم کی شکل میں ہر وقت وہاں موجود دیا کرتے تھے جنہیں تعلیم دی جاتی تھی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مدینہ میں رہے تو وہاں پر بھی مدرسہ قائم ہوا، مکہ میں رہے تو وہاں بھی مدرسہ قائم ہوا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری یہ قوم یہ تعلیم سے بالکل دور نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت علی ندوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا پیغام تعلیم کا دیا گیا وہ تعلیم سے کبھی دور نہیں
نہیں رہ سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں, علم سے جوڑیں اور دینی تعلیم دلانے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. غزوہ بدر کے موقع پر ہم دیکھیں جب کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی, کافر 1000 ہیں, مسلمان 313 ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے, جس کے نتیجے میں کافروں کو بڑی دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. 70 جو بڑے ان کے سردار مانے جاتے تھے, جن کا نام چلتا تھا, وہ مقتول ہوئے, قتل ہوئے اور انہیں جہنم بھیج دیا گیا, اور 70 ایسے تھے جو قید کر کے لائے گئے. تو پھر ان کے بارے میں مشورہ ہوا, مشورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر, جرمانہ لے کر جو بھی پیسے رقم ہم طے کریں گے وہ اگر یہ ادا کر دیتے ہیں تو ہم ان کو رہا کر دیں گے, آزاد کر دیں گے. تو اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے, جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے, تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 10 صحابہ اکرام کے بچوں کو پڑھنا سکھا دے گا اس کا یہی فدیہ ہوگا, اسے چھوڑ دیا جائے گا. یعنی تعلیم کو بنیاد بنایا گیا کہ تمہارا جرمانہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم 10 انصار صحابہ اکرام کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, یہی تمہاری آزادی ہوگی. اندازہ لگائیے کہ تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور آج کی اس پرفتن دور میں تعلیم کو لے کر ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ ماں کے پیٹ ہی سے تربیت کی ذمہ داری ہم پر واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تبھی سے ماں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے, قرآن مجید پڑھے, نمازیں پڑھے اور اچھے اچھے کام وہ کرے, نہ یہ کہ وہ سیریل دیکھے, ٹی وی دیکھے, گانے سنے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے پر اگر ماں نیکی کرے گی تو نیکی کے اثرات منتقل ہوں گے, اور ماں اگر برائی کرے گی, برائی میں لگے گی, گانے سنے گی, تو اس کے برے اثر بچوں میں منتقل ہوں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے تو کوئی حرام لقمہ ماں کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے, حلال لقمہ جانا چاہیے, تاکہ اس کا اثر یہ بچے پر زندگی جب وہ دنیا میں آ جائے تو اس کا اثر حلال کا اثر اس پر پڑے, حرام کا اثر نہ پڑے. جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو عقیقہ کروایا جائے. عقیقے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اس کا نام رکھیں, اور نام رکھنے میں بھی جو صحابہ اکرام کے نام ہیں, انبیاء کے جو نام ہیں, ان ناموں کو ہم رکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بہتر نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. آج ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ یونیک اور نیا نام ہمارے بچے کے لیے ہونا چاہیے. نیٹ سے نئے نئے نام ڈھونڈیں گے, اور نیٹ پر اکثر لڑکوں کے جو نام ہمیں ملیں گے اس کے ہم اگر معنی دیکھنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ, ہر نام کا معنی آپ کو یہی ملے گا. اور اگر لڑکی کا نام ڈھونڈیں گے تو حور, پری, جنت کی خوشبو, یہ معنی ان ناموں کے لکھے ہوئے ہوں گے. حالانکہ صحیح یہ معنی ان کے نہیں ہوتے. بہت سارے نام تو ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے, اور عجیب عجیب لوگ نام رکھتے ہیں. کوئی اپنے بچے کا نام فبیہا رکھ دے گا, کوئی منہا رکھ دے گا. ایک گاؤں میں ایک شخص کا نام تھا عبدالسلام, اس کے یہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو اس نے لڑکے کا نام رکھا انت السلام, اور جب دوسرا لڑکا ہوا تو اس نے اس کا نام رکھ دیا ملک السلام. عجیب عجیب نام لوگ رکھ رہے ہیں. کسی نے اپنے بچے کا نام سارق رکھ دیا, سارق کے معنی چور. کسی نے نفتل رکھ دیا. نفتل کس کا نام ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے اخانا نفتل, کہ قرآن مجید میں ان کے بھائی کا نام نفتل بتایا گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, نفتل کوئی نام ہی نہیں ہے. تو یونیک اور انوکھے نام کے پیچھے پڑنے کے بجائے صحابہ اکرام کے نام ہمیں رکھنے چاہیے, انبیاء کے نام ہمیں رکھنے چاہیے, اور کوشش یہی کرنا چاہیے کہ یہ جو نام ہے یہ معنی والے ہوں, اس لیے کہ نام کا اثر یہ بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. تو ہم اچھے سے اچھے نام رکھیں. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہو تو 5 موقع ایسے ہوتے ہیں جو بچے کی تربیت کے ہوتے ہیں. پہلا موقع یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ تربیت کے موڈ میں ہوتا ہے, سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. اس موقع پر بچہ ماں سے کہتا ہے کہانی سناؤ, اور مائیں اسے عجیب عجیب
गरीब कहानियां सुनाती है जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। बहुत सी कहानियां तो बेहयाई पर मुश्तमिल होती है, उसमें बच्चों के लिए कोई सबक नहीं होता। बेहतर यह है कि हम सहाबा इकराम के वाक़यात बच्चों को सुनाएं, तो उससे उनका ईमान मजबूत होगा। दूसरा मौका, जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो उस वक्त वो सीखने के मूड में होता है, उस मौके पर हमें तरबियत करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तुम्हें दुआ पड़ी कि नहीं, खाना खाने की दुआ क्या है, खाना खाने की सुन्नतें क्या है, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है, हम किसी के यहाँ खाना खाने जाए तो उसकी दुआ क्या है। लेकिन आज हाल ये है कि हम खाना खाने जब बैठते हैं तो हम बच्चे से क्या दुआ पूछेंगे, खुद हमें ही दुआ का अंदाज नहीं होता। हम खाना देकर टूट पड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। बाद में हमें समझ में भी नहीं आता कि अगर हमने दुआ नहीं पढ़ी तो अब हम क्या करें, क्योंकि दीन से दूरी हमारी इतनी हो चुकी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन दुआओं को सीखें, बच्चों की तरबियत में लगे। तो ये दूसरा मौका है। तीसरा मौका, बच्चा जब बीमार होता है तो उस वक्त सीखने के मूड में होता है। चौथा मौका, जब बच्चा कोई गलती करता है तो उस वक्त वो सीखने के मूड में होता है। पांचवा मौका, जब हम बच्चों को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, उस मौके पर बच्चा सीखने के मूड में होता है। हदीस पाक में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार है, ऊँटनी पर सवार है। हुजूर ने उनको चंद कलिमात सिखाए कि जब भी तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगना, जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला को पुकारना। ये हदीस हमें तालीम देती है कि जब हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाएं तो हम उन्हें तालीम दें कि सफ़र की दुआ क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ज़ोहर में कितनी रकातें हैं, ये नमाज हम पर फ़र्ज है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएं। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम घूमने जा रहे होते हैं तो ये फुला फैक्ट्री है, यहाँ फुला काम होता है, ये फुला ब्रिज है, ये रास्ता इस तरफ जाता है, ये रास्ता उस तरफ जाता है, जैसे कि उसको बड़ा होकर सबसे पहले सफ़र में ही निकलना है, वो ये रास्ते ही छानेगा, इसलिए हम उन्हें रास्ते बता रहे हैं। तो ये हमारी इस्लामी तालीमात नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दीन बच्चों तक पहुँचाने वाले बने, खुद भी कुरान मजीद से जुड़े और अपने बच्चों को भी जुड़वाएं। हम अल्लाह ताला के यहाँ ये उज़्र पेश नहीं कर सकते कि हम कुरान मजीद इसलिए नहीं पढ़ते थे या इसलिए हमें पढ़ना नहीं आता था कि हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ना नहीं सिखाया। ये उज़्र बेकार है, इसलिए कि कुरान मजीद इतना मुश्किल नहीं है कि उससे सीखा ना जा सके, और ना ही ये कोई ऐसा काम है जो हमारे बाप दादा ने हमें करके नहीं दिया, हमें मदरसे नहीं भेजा, हमें कुरान मजीद की तालीम नहीं दी, तो अब हम ज़िंदगी भर कुरान मजीद को पढ़ना नहीं सीखेंगे। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें कर नहीं दी, लेकिन हमने उनको किया। मिसाल के तौर पर हम में से बहुत से ऐसे होंगे कि जब वो बड़े हुए तो उनके माँ बाप ने उन्हें कोई कारोबार करके नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, कोशिश करी, आगे बढ़े, अपने लिए कारोबार ढूंढा, कारोबार मिला, आज वो सक्सेस है, कारोबार कर रहे हैं। वो इस वजह से कारोबार से पीछे नहीं हटे कि उनके माँ बाप ने उन्हें कारोबार करके नहीं दिया था, तो अब हम जिंदगी भर कोई कारोबार नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जब वो बड़े हुए तो उनके माँ बाप ने उन्हें घर बनाकर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए मेहनत करी, कोशिश करी और अपने लिए उन्होंने छत बनाई, घर बनाई। तो जब इंसान अपने लिए कारोबार ढूंढ सकता है, घर बना सकता है, दुनिया के बहुत सारे वो काम कर सकता है, तो फिर क्या दीन ही हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम उसे सीख नहीं सकते। कुरान मजीद आज हमारी उम्र 40 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, हमें पढ़ना नहीं आता। जो हमने सीखा था सीख लिया, जो नहीं सीखा बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना सही नहीं आती, कुरान मजीद की और सूरतें सही नहीं पढ़ना आती। तो ये कुरान मजीद सहाबा इकराम ने कब सीखा है? सहाबा इकराम कोई बच्चे नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है, उसके बाद कई सहाबा इकराम बड़े बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन उन्हें कुरान मजीद को सीखा, पढ़ा और दुनिया में हिदायत को आम किया। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की भी फिक्र करें, अपने लिए भी फिक्र करें। अगर हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया तो ये मदरसे मकातिब इसीलिए खुले हुए हैं, हर एक के लिए खुले हुए हैं।
اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے ہی پڑھیں گے، اگر کوئی بڑا بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مدرسے کے، مسجدوں کے، مکتبوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر ہم کرنا چاہیں، انسان اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام ہم کرنا ہی نہیں چاہیں تو پھر ہزار راستے بھی ہمارے لیے کھلے ہوں تو وہ ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، اور آج کا یہ جو دور چل رہا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو کسی ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں دینی ماحول نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ بچوں کے عقائد بگڑیں گے۔ پچھلے سال بھی ایک واقعہ سنایا تھا، ساؤتھ کے ایک اسکول کا واقعہ ہے، کرسچن کا وہ اسکول تھا، تو جو پلے کے جو بچے ہوتے ہیں، کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں نرسری کے پلے گروپ کے، تو اس میں ایک پیریڈ بچوں کے آرام کا ہوتا ہے جس میں بچوں کو سلا دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان بچہ وہ سو گیا ٹیبل پر سر رکھ کر، اس کی پینسل ٹیبل پر رکھی تھی، تو جو میڈم تھی وہ کرسچن تھی، وہ آئی اور انہوں نے پینسل کو اٹھا لی۔ بچہ جب اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی پینسل نہیں ہے، وہ پریشان ہونے لگا۔ میڈم نے کہا چلو لکھو، بچہ پریشان، اس کی پینسل نہیں مل رہی، تو بچے کو پریشان دیکھ کر جس میڈم نے وہ پینسل اٹھائی تھی اس کے پاس آتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا، تو بچے نے کہا میری پینسل نہیں مل رہی ہے۔ تو میڈم نے کہا تم تو مسلمان ہو، اور مسلمان کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے اللہ سے مانگتے، تم اللہ سے مانگو۔ بچہ تھا چھوٹا، اسے کیا معلوم، اس کا دل تو صاف تھا بالکل، اس نے دعا کرنا شروع کری آنکھ بند کر، لیکن پینسل تو میڈم کے ہاتھ۔ اس نے دعا کری، دیکھا پینسل نہیں آئی، 2 بار اس نے کرا، تو پھر اس نے کہا چلو تم یسوع مسیح سے مانگو، حضرت عیسیٰ سے مانگو۔ اس نے جیسے حضرت عیسیٰ سے مانگنا شروع کیا، میڈم نے پینسل اس کے سامنے رکھ دی۔ بچے نے جب دیکھا تو وہ خوش ہو گیا، گھر جا کر اس نے ماں سے کہا آج کے بعد کوئی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگوں گا۔ ایسا کب ہوگا؟ جب ایسے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو ڈالیں گے تو یہاں دینی ماحول ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی انگلش میڈیم اسکول کھل چکا ہے، اور یہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ہے، آپ کے لیے سہولت ہے۔ پہلے لڑکوں کے لیے تھا، لیکن اب مشورہ ہوا ہے کہ لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، تو یہاں دینی ماحول کے ساتھ لڑکا لڑکی دونوں کو پڑھایا جائے گا۔ اسکول کی پوری تعلیم الگ کروائی جائے گی، مدرسے کی پوری تعلیم الگ کروائی جائے گی، تو آپ کے لیے سنہرا موقع ہے کہ دینی ماحول کے ساتھ، پرفضا ماحول کے ساتھ آپ کے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔